مسجد الخیف. This way. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. هلا ویلکم سعودی عربیہ. نو ذوالحجہ جمعہ 14 جون 2024. السلام علیکم دوستو. آج کے دن میں نے آغاز کیا اپنی زندگی کے دوسرے یادگار سفر کا. دوسرا اس لیے کیونکہ پچھلے سال سن 2023 میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی تھی اور میں نے گورنمنٹ اسکیم میں حج تمتع ادا کیا تھا. اس سال میں نے پرائیویٹ حج آپریٹرز کے ساتھ اپلائی کیا اور حج قران ادا کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ میری اور تمام عازمین حج کی کوشش کو قبول فرمائے. آمین. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ میں نے پورا حج پیدل کیا. ویسے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ راستے میں آپ کو دنیا بھر سے آئے ہوئے ضعیف مرد اور عورتیں اور ہر عمر کے لوگ پیدل چلتے ہوئے ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کی ہمت اور بھی بڑھ جاتی ہے. منا، عرفات، مزدلفہ اور جمرات کے رکت انگیز مناظر کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور حج قران کے مکمل طریقے کو جاننے کے لیے اوپر دیے گئے لنک پر کلک کریں. مختصراً میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حج قران میں حاجی میقات کراس کرنے سے پہلے عمرہ اور حج کی نیت سے ایک ہی احرام پہنتا ہے. میں نے اپنا منا کا سفر 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد شروع کیا، لیکن زیادہ تر حجاج کو ان کے معاونین یا ٹور آپریٹرز 8 ذی الحجہ سے عشاء کی نماز کے بعد سے ہی منا لے جانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ حج آپریشنز بہتر سے مینج ہو سکیں. محمد خیف. مسجد الخیف. This way. مسجد الخیف کے مناظر دکھانے سے پہلے راستے میں کیا دکھا، آئیں پہلے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. جب میں کنگ خالد کبری چڑھ کر منا کی ٹنل کے پاس پہنچا تو یہ رش دیکھ کر میں تھوڑا پریشان ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں جا رہا تھا کیونکہ پولیس والے حج پرمٹ آن لائن ویریفائی کر کے ہی آگے منا کی طرف بھیج رہے تھے اور ان میں میجورٹی انلیگل آئے ہوئے تھے جو شاید بعد میں کسی نہ کسی طرح اندر آ گئے ہوں گے. پچھلے سال حج پر بھی میں فجر کے بعد اپنے کیمپ پہنچا تو وہ آلریڈی فلی آکیوپائیڈ تھا، لیکن کچھ دیر بعد ہمیں جگہ مل گئی تھی. لیکن اس بار ہم نے پلان تھوڑا چینج کیا اور میں اپنی وائف کو لے کر سیدھا مسجد الخیف چلا گیا. ہم صبح تقریباً 7:30 بجے مسجد میں انٹر ہو گئے اور یہ رکت انگیز مناظر ایکسپیرینس کیے. مسجد الخیف میں ہم نے مغرب تک کی نماز با جماعت ادا کی اور پھر ہم اپنے کیمپ چلے گئے جو تقریباً مسجد سے 2.5 یا 3 کلومیٹر دور تھا. عشاء کے بعد تقریباً لوگ بسوں میں یا ٹرین میں عرفات کے لیے نکل جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ تھا کہ اب کیمپ میں جگہ ہوگی اور ہم نے جا کر آرام سے نیند پوری کی اور منا کی 5ویں نماز یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر ادا کر کے صبح 4:30 یا 5 بجے کے درمیان ہم نے عرفات کی جانب چلنا شروع کر دیا. ہمارے کیمپ سے مسجد نمرہ تقریباً 10 کلومیٹر دور تھی، اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ سارا سفر ٹھنڈے وقت میں ہی طے کریں گے.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور درمیان میں 10-10 منٹ کے 2 بریک لینے کے بعد ہم تقریباً 7:30 بجے مسجد نمرہ میں داخل ہو گئے. کھانے سے متعلق میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ پورے راستے میں ہم نے زیادہ تر لبن کا ہی استعمال کیا یا پھر لائٹ فوڈ جیسے بسکٹ وغیرہ ہی کھائے تاکہ واش رومز کی لمبی لمبی لائنز میں نہ لگنا پڑے. لیکن منا سے عرفات آتے ہوئے واش رومز کافی صاف اور بہت سے ان یوزڈ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ رش تو عرفات سے واپسی میں ہی ہوتا ہے. مسجد نمرہ میں خطبہ سنا، نماز ادا کی اور پھر اپنے کیمپ چلا گیا. مجھے کیمپ پہنچنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا کیونکہ عرفات کے روڈ پر لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے یا یوں کہیے کہ لیٹے ہوئے تھے اور شاید کچھ تو اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے. اگر یوں کہوں کہ لوگ اپنی جانوں کے خود دشمن بن گئے تھے تو شاید غلط نہ ہوگا. لیکن شکر ہے کہ اس گرمی میں بھی سعودی منتظمین کسی نہ کسی طرح لوگوں کے اس سمندر کو مینج کر رہے تھے اور یقیناً ہر شخص تک پانی، جوس، لبن وغیرہ پہنچا رہے تھے. عرفات کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے اور کھلے آسمان تلے دعائیں مانگنے کا الگ ہی مزہ ہے. اور یاد رہے کہ یہ سنت بھی ہے. جبل رحمت کو اس طرح دیکھنا تو ایک خواب ہی ہوتا ہے. اللہ ہر مسلمان کو یہ جگہ اور یہ دن دکھائے، آمین. غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف واپسی بھی صبر کا ایک امتحان ہے. ٹرین میں آنے والوں کے لیے ٹرین تک پہنچنا، جبکہ بس والوں کے لیے ہزاروں بسوں کی لائن میں گھنٹوں انتظار کرنا بڑا امتحان ہے. البتہ زیادہ تر لوگ واپسی پیدل آتے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ بس اور ٹرین کے سفر میں ٹائم مینجمنٹ تقریباً ناممکن ہے. لیکن پیدل چلنے والے 2.5 یا 3 گھنٹے میں مزدلفہ کے وسط یا منا سے کچھ پہلے تک پہنچ جاتے ہیں. پھر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی اور کنکریاں جمع کرنے کے بعد سو گیا اور فجر کی نماز کے بعد جمرات کی طرف چلنا شروع کر دیا. بہتر یہ ہے کہ مزدلفہ میں اتنا پہلے رکیں کہ فجر کے بعد جب چلیں تو وقوف مزدلفہ بھی ساتھ ساتھ ادا ہو جائے. مکے میں تقریباً 5:30 بجے سن رائز تھا اور ہماری قدر بہتر ٹائم مینجمنٹ، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ کی مدد سے ہم نے تقریباً 6:30 بجے تک بڑے شیطان کو کنکریاں ماری اور ہوٹل چلے گئے. اس کے بعد الحمدللہ قربانی کی اور پھر حلق کروایا، لیکن طواف زیارت اس دن نہیں کیا اور شام کو پھر منا پہنچ گئے اور مسجد الخیف میں قیام کیا. ہماری ہوٹل یا یوں کہیں کہ بلڈنگ جمرات 2 اسٹیشن کے قریب تھی جہاں سے بسز رمی کے لیے لے جاتی تھی. 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی رمی زوال کے بعد ادا کی، جبکہ طواف زیارت 11 ذی الحجہ کو کیا. حج کے دنوں میں ٹیکسی کا کرایہ کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن حکومت کی یہ بس سروسز حاجیوں کو فری میں شیشہ بن داؤد سے حرم اور پھر واپس لے کر آتی ہے. شیشہ بن داؤد جمرات کے قریب ہی ہے، لہٰذا وہ حاجی جن کے پاس ٹرین پاسز ہوں وہ شیشہ بن داؤد سے جمرات جائیں اور وہاں سے ٹرین یوز کر کے منا کے کیمپ آرام سے ایکسس کر سکتے ہیں. لیکن وہ حاجی جو منا کے قیام کے بعد عزیزیہ بلڈنگ واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں یا تو ٹیکسی کے ہیوی فیئرز برداشت کرنا ہوں گے ورنہ پیدل چلنا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے کر آنے والی ویڈیوز کو بہتر بنانے میں مدد کریں.